بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی ہونے والی تھی۔ میرے خالو روز میرے خواب میں آتے اور کہتے کہ میری قبر کھدواؤ، میرے پاس تمہاری ایک چیز ہے۔ جب میں یہ بات خالہ کو بتاتی تو ان کا رنگ پھک ہو جاتا۔ شک ہوا تو مولوی کے پاس جا کر ہم نے قبر کھدوائی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن پر مجھے یقین کرنا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن جب حقیقت آپ کے سامنے کھل کر کھڑی ہو جائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا نام مہر ہے اور میری امی کا رشتہ ایک بہت ہی بڑے آدمی سے ہوا تھا۔ میرا باپ بہت ہی زیادہ امیر تھا۔ سارے خاندان کی کسی بھی عورت کی شادی اتنے امیر انسان سے نہیں ہوئی تھی۔ میری امی پر سب رشک کرتے تھے۔ میں امی کی ایک شادی کے بعد ہی پیدا ہو گئی تھی۔ میرے باپ پیدا ہونے کے بعد میرے باپ نے ایسے خوشیاں منائی جیسے کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہو۔ سارے خاندان میں مٹھائی بھیجی گئی تھی، جوتے کپڑے نہ جانے کیا کیا تحائف بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد جب عقیقہ ہوا تو سارے شہر نے دیکھا۔ میری ایک خالہ بھی تھی جن کا نام ماریہ تھا، وہ میری امی سے 2 سال چھوٹی تھی۔ ان کی بھی شادی ہو چکی تھی اور ان کے ہاں بھی ایک بیٹی تھی۔ ان کی بیٹی کا نام نرمین تھا، جو میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم دونوں ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ پھر میرے والد صاحب باہر کے ملک میں چلے گئے، کیونکہ انہوں نے وہاں پر بھی کوئی کاروبار شروع کر دیا تھا۔ 3 سے 4 سال وہیں پر رہے۔ پیچھے میری ماں کے ٹھاٹھ اور بھی زیادہ پڑ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دن آنا تھا، لیکن ایئرپورٹ پر مجھے نہ لے کر جایا گیا، کیونکہ میں سو رہی تھی۔ مجھے میری خالہ کے گھر چھوڑ کر میری امی ایئرپورٹ چلی گئیں اپنے شوہر کو لینے کے لیے، لیکن واپسی پر ان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا اور وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے والد کے کاروبار میں ان کے بھائی بھی شریک تھے، اس لیے کاروبار تو ان کے پاس چلا گیا، لیکن پھر بھی اس کاروبار میں جو بھی ان کو حصہ ملتا تھا، اس کے حساب سے ہر مہینے بہت زیادہ پیسے آ جایا کرتے تھے۔ میں اپنی خالہ کے گھر میں رہتی تھی، کیونکہ میں اب ان کی ذمہ داری تھی۔ میرے بابا تو موقع پر ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن میری ماں نے آخری سانسوں میں یہی کہا تھا کہ میری بیٹی کا خیال میری بہن رکھے گی۔ میری خالہ بہت اچھی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری کزن نے بھی میرے دکھ میں بہت ساتھ دیا تھا، کیونکہ جب میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے تو میں صرف 10 سال کی تھی۔ میری خالو بھی بہت ہی زیادہ اچھے انسان تھے۔ میری خالہ کا کہنا تھا کہ سارا کاروبار تمہارے باپ نے سنبھالا ہوا تھا، پھر تمہارے چاچو نے حصہ کیوں لے لیا؟ میں ان کو کہتی تھی کیونکہ وہ میرے باپ کی طرف کے رشتہ دار تھے اور ان کا بھائی بھی تھا، شاید اسی لیے۔ میری خالہ کہتی تھی کہ اچھا نہیں کیا انہوں نے، ان کا حق نہیں بنتا تھا۔ جب کاروبار سنبھالنے کا وقت تھا ہم نے انہیں کبھی تمہارے گھر میں نہیں دیکھا، لیکن جب تمہارے باپ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ سارا مال سمیٹنے کے لیے آ گئے۔ میرے دل میں بھی ایسے ہی نفرت نہیں تھی۔ اپنی خالہ کو کہتی تھی کہ وہ بھی ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ کبھی کبھی میرے چاچو بھی مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ میرے خالو ان کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن میری خالہ ان کے لیے گھر میں چائے بھی نہیں پکاتی تھی اور نفرت سے دیکھتی تھی اور باتوں باتوں میں طنز بھی بہت مارتی تھی اور تانے بھی دیتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے چاچو میرے لیے کتنے مخلص تھے، لیکن انہوں نے آج تک کوئی الٹی سیدھی بات بھی نہیں کی تھی اور خیال بھی بہت کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام حسنین تھا اور میں اسے بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ وہ میرا کزن تھا۔ ہم لوگ شروع میں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے اور وہیں سے ہماری دوستی تھی۔ پھر اس کے بعد میں دوسرے اسکول میں جانے لگی، لیکن وہ بہت اچھا لگتا تھا مجھے اور میں دل ہی دل میں سوچتی تھی کہ میرا کزن ہے، میری شادی بھی اس سے ہو سکتی ہے۔ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے کے نمبر بھی تھے، لیکن کبھی بھی بات نہیں ہوئی تھی، بس کبھی دعا سلام ہو جاتی۔ مجھے بھی اس کی باتیں اچھی لگتی تھیں اور وہ مجھے پسند کرتا تھا، کیونکہ میں بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ بھی، اور ہمارا رشتہ بھی کوئی غیر والا تو تھا نہیں۔ وہ میرے اکلوتے چچا کا بیٹا تھا۔ ایک دفعہ میرے چاچو کے خاندان میں فوتگی ہو گئی تھی اور اس دن نرمین بھی کالج نہیں آئی تھی، تو وہ مجھے لینے کے لیے آیا تھا۔ راستے میں ہم نے بہت ساری باتیں کی تھی اور مجھے اس کے ساتھ آنا جانا بہت اچھا لگتا تھا۔ ایسے لگا کہ شاید اس انسان کے ساتھ میں اپنی ساری زندگی گزار سکتی ہوں۔ لیکن ایک دن چچو گھر آئے تو انہوں نے میرے خالو کو کہا کہ کہیں باہر چلتے ہیں، بہت زیادہ ضروری بات کرنی ہے۔ میرے خالو نے کہا کہ ٹھیک ہے اور وہ ان کے ساتھ باہر چلے گئے۔ واپس آئے تو خالہ سے کوئی بات کرنے لگی۔ میں اور میری کزن دوسرے کمرے میں بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد خالہ اور خالو کے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم نے ان کو اس طرح سے لڑتے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، نہ جانے ایسی کیا بات تھی۔ میری کزن کا کہنا تھا کہ بابا تمہارے چاچو کے ساتھ گئے تھے، واپس آئے تو جھگڑا کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اس کے بعد میرے خالو مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے، لیکن میری خالہ ہمیشہ موضوع بدل دیتی تھی۔ میں ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی، میرا آخری سال تھا اور میں اپنی کزن کے ساتھ ہی جایا کرتی تھی۔ میری خالہ اس کو بھی ڈانٹ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ تم دونوں کا ہماری باتوں سے کوئی کام نہیں ہے،
کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے۔ خالو اور خالہ کے آپس میں معاملات کافی کشیدہ ہو گئے تھے، نہ جانے کیا بات تھی، لیکن اتنا تو مجھے شک پڑ گیا تھا کہ اس بات کا تعلق مجھ سے یا میرے چاچو سے ضرور تھا۔ ایک ہفتہ گزرا کہ ایک دن ایک بری خبر ہمیں سننے کو ملی، جب ہمیں پتہ چلا کہ میرے خالو اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میرا باپ پھر سے مر گیا ہے، کیونکہ خالو نے ہمیشہ مجھے باپ کا سچا پیار دیا تھا، کبھی بھی فرق نہیں کیا تھا۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی اور نرمین کی حالت بھی بہت بری تھی۔ ہمارے گھر کا ایک ہی مرد تھا، وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا اور اب ہم 3 اکیلی عورتیں رہ گئی تھیں۔ جب میرے خالو کو اس دنیا سے گئے 10 دن گزر چکے تھے تو میرے چاچو گھر پر آئے۔ ان 10 دنوں میں ہم نے اپنی خالہ کا رویہ بڑا ہی عجیب محسوس کیا تھا۔ وہ اچانک کہیں چلی جاتی تھیں اور کافی دیر تک غائب رہتی تھیں۔ بالآخر ان کی بیٹی نے ان سے پوچھ لیا تو رو کر کہنے لگی کہ کہاں جاؤں گی، اپنے شوہر کی قبر پہ جا کے بیٹھ جاتی ہوں، وہاں جا کر سکون آتا ہے۔ یہ سن کر تو ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، پر ہم نے منع کیا کہ آپ وہاں نہیں جایا کریں۔ ہم نے انہیں سمجھایا تاکہ وہ ان کو خود کو سنبھالیں، اگر وہی ایسے ہمت ہار جائیں گی تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ انہوں نے بھی کہا کہ اب نہیں جایا کروں گی، لیکن ابھی بھی اس دنیا سے 10-15 دن ہوئے تھے کہ جب میرے چاچو آئے اور انہوں نے آ کر ایک عجیب سی بات کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ دراصل میں یہی بات پہلے بھی کرنا چاہ رہا تھا اور ہماری آپس میں بات چل رہی تھی، میں آپ کی بیٹی نرمین کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ جس کو میں پسند کرتی تھی اور جو میرا کزن ہے، اس کا رشتہ میری خالہ کی بیٹی کے لیے کیسے آ گیا، اور یہ بات چاچو کے دماغ میں کیسے آئی؟ کیا ان کو میں نظر نہیں آئی؟ میں تو نرمین سے 2 سال بڑی تھی۔ میری خالہ نے فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ وہ جائیداد اور کاروبار میرے باپ کا تھا اور اب میرے چاچو کا ہی تھا۔ یعنی میرے چاچو اس وقت بہت زیادہ امیر انسان تھے۔ وہ لوگ اسی بنگلے میں رہتے تھے جہاں پر میں اپنے پاپا اور امی کے ساتھ رہا کرتی تھی، جو اس شہر کا سب سے بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ میری خالہ نے تو ہاں بھی کہہ دی تھی، ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروا دیا تھا اور جلدی جلدی کہنے لگی کہ منگنی کی رسم کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نکاح کی تاریخ رکھ لیں گے، بس اس کے پیپر ختم ہونے والے ہیں، پھر اس کے بعد شادی کر دیں گے۔ میرے چاچو نے بھی حامی بھر دی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ حسنین بھی اس رشتے سے بہت خوش ہے۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، ان لوگوں کو میں دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے میرے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، انہوں نے ابھی تک مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، مجھے کسی نے مبارکباد بھی نہیں دی تھی، میری رائے نہیں پوچھی کہ مجھ سے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ عجیب سا احساس ہو رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جیسے سب کچھ خواب ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں حسنین سے پوچھوں، لیکن میں کس حق سے یہ بات کرتی اس سے؟ پھر باتوں باتوں میں اس نے خود ہی پوچھ لیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں بہت مبارک ہو، تمہاری نرمین کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگا کہ بہت شکریہ، تمہیں بھی مبارک ہو، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ بس اس کے بعد فون میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ نرمین اس رشتے سے بہت خوش تھی، لیکن اس نے بھی ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہیں میرا کزن پسند کرتا ہے، تو کہنے لگی یار پسند کی کیا بات ہے، اب امی نے کر دیا ہے رشتہ تو کر لیں، شادی تو ویسے بھی کرنی ہے، تمہیں پتہ ہے میری زندگی میں کوئی اور ویسے بھی نہیں ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو میں امی کو ضرور بتا دیتی، اور وہ اتنا بھی برا انسان نہیں ہے، تمہارا کزن ہے، تم تو جانتی ہو۔ میں نے کہا کہ ہاں وہ بہت اچھا انسان ہے۔ بس گھر میں نرمین اور حسنین کی شادی اور منگنی کی باتیں ہو رہی تھی، تیاریاں ہو رہی تھی، شاپنگ ہو رہی تھی، میں اندر ہی اندر جلتی رہی۔ مجھے میری زندگی سے نفرت ہو گئی تھی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے کبھی بھی کچھ نہیں ملے گا، میری قسمت میں کوئی اچھی چیز نہیں لکھی گئی۔ ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، پھر میرا گھر بھی کسی اور کا ہو گیا اور میرے خالو جیسے دوست جیسے خالو بھی اللہ نے مجھ سے دور کر دیا، اور اب جس انسان سے میں ہم محبت کرتی تھی، جس کی میں حقدار تھی، اس کا رشتہ ایک ایسی لڑکی کے لیے آ گیا جو اس لائن میں کھڑی ہی نہیں تھی اور اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میری خالہ نے بھی ہاں کہہ دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا قسمت اور حالات مل کر میرے خلاف کوئی پلان بنا رہے ہیں، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں کبھی خوش رہوں۔ منگنی کی ساری تیاریاں چاچو نے خود ہی کرنی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم سارا خرچہ خود اٹھائیں گے، اور یہاں تک کہ منگنی کی رسم بھی ہمارے گھر ہی ہوگی، آپ لوگ بے شک ایک دن پہلے آ کر ہمارے گھر رہیے گا، اور آپ لوگوں کے کپڑے جوتے بھی ہم لوگ ہی بنائیں گے۔ ایک دن محلے سے کوئی عورت آئی ہوئی تھی، جب میری خالہ اس سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی تو بہت زیادہ نصیبوں والی ہے، اللہ نے اس کے نصیب کھول دیے ہیں، اتنے اچھے لوگ ملے ہیں اور ہمارے اپنے ہی ہیں۔
ایسے لوگ تو نصیب والوں کو ملتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ ابھی تک تو میری خالہ میرے چاچو کو بہت ہی زیادہ برا سمجھتی تھی۔ وہ گھر آتے تھے تو ان کو پانی تک نہیں پوچھتی تھی، اور اب کہہ رہی تھیں کہ بہت اچھے لوگ مل گئے ہیں۔ میرے خالوں کو بھی یہ بات پتہ تھی، وہ بھی میری خالہ کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے بیٹے کی سالگرہ پر اکیلے چلی گئی تھیں تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہاری خالہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی کہ تم ان کے ساتھ رہو، نہیں تو ہم تمہیں اپنے گھر پر ہی رکھتے۔ کاش میں ان کے گھر پر ہی رہ رہی ہوتی تو پھر شاید میں ان کی نظر میں آ جاتی، وہ میرے بارے میں سوچتے۔ منگنی سے ایک دن پہلے ہم ان کے گھر چلے گئے، وہ ہم سب کو ساتھ لے گئے اور انہوں نے کہا کہ جو بھی کپڑے آپ کو پسند ہیں آپ اپنی مرضی سے لے لیں۔ نرمین میں نے سب سے زیادہ مہنگا جوڑے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی منگنی تھی لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی دلہن بن رہی ہو، اس کی شادی ہونے والی تھی۔ میری خالہ کے شوہر کو اس دنیا سے گئے ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا، لیکن انہوں نے بھی ایک شوخ رنگ کا جوڑا پہنا تھا، بلکہ ایک نہیں 2-3 اٹھا لیے تھے۔ اب میری باری آئی تو چاچو نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے کام ہے، چلو چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے تو اپنے لیے کچھ پسند ہی نہیں کیا، تو انہوں نے ایسے ہی کوئی جوڑا اٹھا کے مجھے پکڑا دیا اور کہا کہ یہ لو تمہارا کام بھی ہو گیا۔ مجھے وہ جوڑا بالکل بھی پسند نہیں تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، سب مجھ سے گھر میں ایسا رویہ رکھ رہے تھے۔ رات ہوئی تو میں نے ایک خواب دیکھا، مجھے لگا کہ صرف ایک خواب ہی ہے، لیکن یہ کافی عجیب خواب تھا۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے کمرے میں سو رہی ہوں اور میرے خالو میرے کمرے میں آئے ہیں اور مجھے نیند سے جگا کر کہہ رہے ہیں کہ ڈرو نہیں، مجھے تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے، تم جا کر میری قبر کھدواؤ، اس کے اندر تمہارے لیے کوئی قیمتی چیز ہے۔ میں ان کی بات پر بہت حیران ہوئی، وہ بار بار ایک ہی جملہ بول رہے تھے، میں بہت زیادہ جلدی میں ہوں، جیسے ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ مجھے بھی بھیج رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ جاؤ، جا کر یہ کام کرو، جلدی جلدی جاؤ، ابھی جاؤ۔ میری اچانک سے آنکھ کھل گئی، میں حیران تھی کہ یہ کس قسم کا خواب ہے۔ آج کل ویسے بھی میں ان کو بہت زیادہ یاد کر رہی تھی، وہ بہت اچھے انسان تھے، رات کو خواب میں دیکھا تھا تو آج ان کی اور بھی زیادہ یاد آ رہی تھی۔ خالہ سے کہا کہ گھر میں ان کے ثواب کے لیے کچھ کریں، تو خالہ کا کہنا تھا کہ ابھی تو اس گھر میں خوشی آئی ہے، پھر سے سوگ کا ماحول بن جائے گا۔ جس نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے اس نے جانا ہی ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے ان کی یہ بات بڑی عجیب لگی، اگر ہم اپنے پیاروں کے لیے قرآن خوانی رکھ لیتے یا کوئی ختم کر لیتے ہیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے، لیکن میری خالہ نے تو انکار کر دیا تھا۔ میں نے خود ہی کچھ پڑھ لیا اور گھر میں میٹھا بنا کے باہر کے بچوں کو بھی بانٹ دیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب کبھی بچپن میں میری اور نرمین کی لڑائی ہو جاتی تھی تو وہ ہمیشہ میرا ساتھ دیتے تھے۔ ایک دفعہ تو میں نے خالہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ اپنی بیٹی کو غیروں کی طرح پال رہے ہیں اور غیروں کی بیٹی کو اپنوں کی طرح پال رہے ہیں۔ تو میرے خالو نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ نرمین تو میری بیٹی ہے، میں اس کا باپ ہوں، تم اس کی ماں ہو، ہم دونوں پر اسے مان ہے، لیکن مہر ہماری اپنی بیٹی نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اگر ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اسے نارمل محسوس نہیں کروائیں گے تو اس کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑے گا اور اس کی شخصیت میں ایک خلا پڑ جائے گی جس سے وہ پھر کبھی بھی نہیں بھر پائے گی، اس لیے ہمیں اس کو زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ میری خالہ کہتی تھی کہ مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی، میں تو بہت چھوٹی تھی جب میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے تھے، مجھے تو جب بھی اپنے باپ کی یاد آتی تو اسی طرح سے اپنے خالو کی بھی یاد آتی تھی، کیونکہ باپ کے بعد اتنا وقت نہیں گزارا تھا، لیکن خالو کے ساتھ تو میں نے اپنی زندگی کے وہ سارے سال گزارے تھے جس میں ہوش میں تھی۔ عید تہوار وہ میرا بہت خیال کرتے تھے، میرے لیے میری پسند کی چیزیں لا کر دیتے تھے، اور میرے اپنے چاچو بھی پہلے میرا تھوڑا بہت خیال کرتے تھے، اب تو بالکل ہی انہوں نے میرا خیال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ منگنی پر جو جوڑا انہوں نے میرے لیے پسند کیا تھا اتنا برا تھا کہ میں بالکل بھی نہ پہنتی، پر چپ چاپ پہن لیا تھا، اور حیران تو میں حسنین پر تھی، کبھی بھی اس کی باتوں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، کبھی کبھی اس کی باتوں سے لگتا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے، لیکن اب تو اتنا زیادہ خوش تھا جیسے اسے وہ لڑکی مل گئی ہے جس کے عشق میں وہ پاگل ہو چکا تھا۔ شاید میں ہی غلطی پر تھی، شاید میں نے وہ باتیں سن لی جو اس نے بولی ہی نہیں تھی۔ محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، عاشق کو اپنے محبوب کا انکار بھی اقرار لگتا ہے، لیکن محبت تو محبت ہوتی ہے جو میرے دل میں تھی۔ اب میں نے کیا کرنا تھا، ساری زندگی ایسے ہی گزار دینی تھی۔ حسنین میرے لیے حسرت بن گیا تھا جو میرے دل میں ہی قید ہو کر رہ چکا تھا۔ اب میں صرف نماز پڑھ کر اللہ کے قریب رہ کر ہی سکون ملتا تھا مجھے۔ یہی وہ وقت تھا جس میں حسنین کے بارے میں
میں بھول جاتی تھی، لیکن ایک دن میں نے اپنی خالہ کو فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ وہ کافی پریشان تھی، وہ میرے چاچو سے بات کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں وہ آپس میں کیا بات کر رہے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس منگنی پر اپنی سوچ بدل رہے ہیں۔ آج رات کو مجھے پھر خالو خواب میں آئے اور پھر سے وہی بات کر رہے تھے کہ میری قبر کھدواؤ، اس کے اندر تمہاری ایک چیز ہے، اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہو۔ اس دفعہ انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ پریشان نہیں ہو۔ جب انسان کو 2 دفعہ ایک ہی خواب آئے تو وہ پریشان ہو ہی جاتا ہے، اور خواب ایسی چیز ہے جس کے بارے میں انسان جان بوجھ کر بھی ضرورت سے زیادہ سوچتا ہے، وہ بھی اس انسان کے بارے میں جواب اس دنیا میں ہی نہیں ہے، جو اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ ایسے تو کبھی بھی میرے ماں باپ بھی میرے خواب میں نہیں آئے تھے، جبکہ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی میرے خواب میں آئیں، میں خواب میں ہی ان سے مل لوں، لیکن میرے خالو روز میرے خواب میں آتے تھے اور ایک ہی بات کرتے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے لگتا تھا کہ ان پر کوئی بوجھ ہے، اس لیے میں نماز کے بعد ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتی ضرور تھی، لیکن پھر بھی وہ میرے خواب میں آ جاتے تھے۔ میں نے ایک دن یہ بات اپنی خالہ سے کر دی اور ان کو یہ بات بھی بتا دی کہ وہ خواب میں آ کر کیا کہتے ہیں۔ وہ حیران رہ گئی، ان کی شکل عجیب سی بن گئی تھی، ان کا رنگ پھک ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے دماغ میں اسی طرح کے خواب آ رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، خواب تو خیال ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ لیکن میں نے ایسے خواب واقعات سنے ہیں جس میں واقعی لوگ اپنوں کے خواب میں آتے ہیں اور جو کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں اگر وہ کیا جائے تو کچھ عجیب سا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو قبر میں دفنا دیا گیا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بار بار خواب میں آتے ہیں اور انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا اور جب قبر کھودی تو وہاں وہ مسئلہ تھا اور پھر اس مسئلے کو حل بھی کیا گیا۔ لیکن میری خالہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج کل میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہتی تھی، میرے سر میں مسلسل درد رہتا تھا۔ جب میں نماز پڑھتی تھی تو درد ختم ہو جاتا تھا، تسبیح وغیرہ پڑھتی رہتی تھی تو ٹھیک رہتی تھی، لیکن پورا دن بھی یہ کام نہیں کر سکتی تھی اور اسی لیے زیادہ تر میرے سر میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا۔ کوئی دوائی مجھ پر اثر نہیں کرتی تھی۔ ایک دفعہ تو میں سیڑھیوں سے بری طرح سے گرنے لگی تھی۔ اگر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں ہوتا تو میں اتنی بری طرح سے گرتی کہ میری جان نہیں بچتی۔ شاید پورا دن خالو اور اپنے ماں باپ اور اپنے حالات کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، اس لیے سر میں درد ہوتا رہتا تھا، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ میرے ساتھ صرف برا ہی ہو رہا تھا۔ ایک دن تو میرے چاچو اور چاچی بھی گھر پر ہی آ گئے اور انہوں نے آ کر میری خالہ سے بات کرنا شروع کر دی۔ میں چائے رکھنے کے لیے گئی تو سوچا میں بھی بیٹھ جاتی ہوں، لیکن میری خالہ نے مجھے وہاں سے بھیج دیا تھا اور زبردستی بھیجا تھا۔ ان کا طریقہ بہت برا تھا کہ تمہارا یہاں پر کیا کام ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں چپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ میرے چاچو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ ہمارے جانے پہچانے لوگ ہیں، ہمارا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہ صحیح لیکن بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک ہی محلے میں آگے پیچھے رہے ہیں، آپ کو ہمارے اوپر کوئی بے اعتباری نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں بھی آپ لوگوں پر پورا اعتماد ہے۔ اس طرح کی باتیں تو وہاں پر کی جاتی ہیں جہاں پر بہت ہی زیادہ غیر لوگ ہوتے ہیں اور آپ کسی اور شہر میں یا کسی اور ملک میں اپنی بیٹی کو نہیں بھیج رہے، یہ تو گھر والی بات ہے۔ میری خالہ کا کہنا تھا کہ گھر والی بات ہو یا نہ ہو، میرے دل میں یہ بات ہے اور میں اس کو پورا کروانا چاہتی ہوں۔ ایک پریشان ماں کے دل میں کوئی بات ہے تو آپ اس کو پورا کیوں نہیں کر دیتے؟ اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ مجھے ان کی باتیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نرمین نے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ تم باتیں سن رہی ہو؟ میں نے کہا کہ اسی لیے سن رہی ہوں کیونکہ سب لوگ کافی پریشان لگ رہے ہیں۔ پر جب سے نرمین کی منگنی ہوئی تھی نرمین کا رویہ بھی بدل گیا تھا، وہ مجھے وہاں سے لے کر گئی اور اس نے کہا کہ امی بہتر سمجھتی ہیں، گاؤں میں جو بھی وہ کر رہی ہیں جو انہیں ٹھیک لگ رہا ہے، اگر میرے لیے ان سے کچھ مانگ رہی ہیں تو میرا حق ہے۔ ان کے منہ سے اتنی بڑی بات نکل گئی، شاید میری خالہ نے کوئی ڈیمانڈ کر دی تھی اور تبھی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ گھر والی بات ہے، آپ اس طرح نہیں کریں۔ مجھے شک پڑ گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں ایک مفتی کے پاس چلی گئی اور ان کے پاس جا کر یہ مسئلہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اس طرح بار بار کوئی خواب میں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے، مرنے والے کی تو آخری خواہش کو بھی پورا کیا جاتا ہے، جو اس دنیا سے چلا جائے اور اس طرح کی کوئی خواہش ظاہر کرے تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ اپنی خالہ کو بتایا لیکن وہ جواب نہیں دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہاری خالو کو بھی اچھی طرح سے جانتا تھا
اور تمہارے باپ کو بھی۔ اگر تمہیں اس بات سے تسلی نہیں ہو رہی تو پھر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور ہم یہ کام کروا لیں گے، 2-4 لوگوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہمارا ارادہ کوئی غلط تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک نہیں نہ جانے کتنی بار یہ خواب آ چکا ہے، اس لیے کہا کہ پھر تسلی کر لینی چاہیے۔ جب میری خالہ کو ان ساری باتوں پر یقین ہی نہیں تھا اور ان کو کوئی سروکار بھی نہیں تھا تو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ان کو بتاؤں گی ہی نہیں۔ جب سے میرے خالو اس دنیا سے گئے تھے میری خالہ کا رویہ بہت زیادہ عجیب ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھ سے پیار سے بات بھی نہیں کرتی تھی اور میرے ساتھ بہت بدتمیزی کیا کرتی تھی، اور خالو کی بھی ان کو کوئی فکر نہیں تھی، نہ ان کے ثواب کے لیے کچھ کرواتی تھی، نہ ہی ان کی یاد میں کسی طرح کا کوئی لحاظ رکھا تھا۔ وہ تو ایسے رہ رہی تھی جیسے وہ ابھی بھی شادی شدہ ہیں، شیوخ رنگوں کے کپڑے پہنتی تھیں اور گھر میں کسی بات کا احترام نہیں کیا جاتا تھا کہ ابھی اس گھر کے سربراہ کو گئے ہوئے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ میں مولوی صاحب کے ساتھ قبرستان میں چلی گئی اور قبر کھدوانا شروع کر دی تھی۔ مجھے بار بار خالو کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ قبر کو کھدوا دو، اس کے اندر تمہاری ایک قیمتی چیز ہے، اس کے بعد تمہاری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچانک وہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ یہ ایک کالے رنگ کا شاپر تھا جو جس کا تھا اس قبر میں کوئی بھی کام نہیں تھا۔ اس کو قبر کے سلیبوں کے اوپر رکھا گیا تھا۔ ہم نے وہاں سے شاپر نکال کر ہم لوگ کافی حیران تھے اور قبر کو پھر سے اسی طرح سے بند کروا دیا تھا۔ جب شاپر کو ایک سائڈ پر جا کر کھولا تو میں مزید حیران رہ گئی اور مولوی صاحب نے فوراً اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگ ہی رہا تھا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا، لیکن میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس شاپر کے اندر میرے استعمال کیے گئے کپڑے اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی اور بار بار استعمال کرتی تھی، یعنی کہ کچھ بالیاں جو میں کانوں میں پہننا کرتی تھی اور وہ چوڑیاں وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سی عجیب و غریب چیزیں تھیں جن کا تعلق کسی چیز سے ہو سکتا تھا، یہ صاف پتہ چل رہا تھا۔ ہم واپس آ گئے اور مولوی صاحب نے کہا کہ پوری بات بتاؤ۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا کہ گھر میں کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، چھوٹی بات سے لے کر بڑی بات تک سب کچھ ان کو بتا دیا کہ تمہاری خالہ نے تم پر امر کروایا ہے، لیکن کس مقصد سے کروایا ہے یہ تم ہی جانتی ہوگی۔ ہم نے یہ چیزیں باہر نکال دیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل ختم ہو گیا ہے۔ میں اپنے چاچو کے گھر چلی گئی اور ان کو سب کچھ بتایا، مولوی صاحب سے بات کروائی بھی۔ انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ میں تمہارے خالو سے تمہارے رشتے کی بات کرنے کے لیے آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ گھر پر بات کریں گے، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ رشتہ کہا کہ تم یہ رشتہ بالکل بھی نہیں کروانا چاہتی ہو اور کسی اور کو پسند کرتی ہو۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو یہ بات ہی کسی نے نہیں کی تھی اور خالو نے بھی یہ بات مجھے نہیں بولی تھی، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد شاید خالہ نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی آپ کے بیٹے سے کروانا چاہتی تھیں۔ میرے چاچو کا کہنا تھا کہ وہ صرف شادی نہیں کروانا چاہتی، وہ کہتی ہے کہ یہ گھر میری بیٹی کے نام کرو اور جائیداد کا 50% حصہ بھی، تب میں اپنی بیٹی کو رخصت کروں گی۔ میں نے اپنے چاچو سے کہا کہ آپ لوگ مجھ سے ناراض کیوں تھے؟ انہوں نے کہا کہ تمہاری خالہ نے ہمیں بتایا تھا کہ تم حسنین کے بارے میں بہت بری باتیں کہہ رہی تھیں کہ وہ نہ مرد ہے، بیکار ہے، میں کبھی بھی اس سے شادی نہیں کروں گی اور نہ جانے کس قسم کی باتیں۔ اس لیے ہمیں غصہ آ گیا تھا۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو ان کو پسند کرتی تھی۔ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹی تو تم ہو، ہمارا خون کا رشتہ تو تمہارے ساتھ ہے، ہم کیوں اس کی بیٹی کا رشتہ کرتے؟ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اب ہم اس منگنی کو ختم کر دیں گے اور تمہاری شادی ہی حسنین سے کریں گے۔ ہم اپنے خون کو اپنے گھر لے کر آئیں گے، ویسے بھی یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ میرے چاچو نے فون کیا اور منگنی ختم کر دی۔ اس کے بعد میں اس گھر میں واپس نہیں گئی۔ میری خالہ کا مجھے فون آیا اور انہوں نے میرے سے ایسی بات کی جیسے میں ان کی بہن کی بیٹی نہیں بلکہ کوئی دشمن کی بیٹی ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن انہوں نے بھی میرے ساتھ اتنا کچھ کیا تھا۔ لیکن نرمین نے بھی مجھے بہت بری باتیں سنائیں۔ دونوں ماں بیٹی کے روپ کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ میں تو حیران تھی کہ ان کے دل میں میرے لیے اتنی زیادہ نفرت تھی۔ میرے چاچو نے کہا تھا کہ ہم دیر نہیں کریں گے۔ انہوں نے فوراً ہی نکاح کی رسم کروائی اور میں اسی گھر میں رہنے لگی۔ آج حسنین میرا شوہر ہے، مجھے میری محبت مل گئی ہے اور میرا گھر بھی، جہاں میرا بچپن گزرا تھا، اب یہ میرا گھر ہے۔ لیکن اپنی خالہ پر میں حیران تھی کہ خالہ تو ماں جیسی ہوتی ہے، انہوں نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، لیکن کچھ رشتے اتنے سچے ہوتے ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں
تب بھی ان کو آپ کی فکر ہی لگی رہتی ہے۔ اس کے بعد خالو بھی خواب میں نہیں آئے، شاید ان کو سکون مل گیا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی نئی کہانی لے کر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔